والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آج انشاءاللہ ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 32, 33 اور 34 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. ترجمہ کنز العرفان. انہوں نے کہا اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت زیادہ جھگڑا کر لیا، تو اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی وعیدیں تم ہمیں دیتے ہو. اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے کفار کی طرف سے پیش کیے گئے شبہات کے جواب ذکر فرمائے، اور کفار نے حضرت نوح علیہ السلام کے جوابات پر دو اعتراضات کیے. ان کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے کہ پہلے جب نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی تھی تو اس وقت آپ پر انہوں نے 3 اعتراضات کیے تھے. تو کل والی آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جوابات عطا فرمائے. تو اب پھر اس پر ان لوگوں نے نوح علیہ السلام پر مزید 2 اعتراض کیے تھے، اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا. پہلا اعتراض کفار نے حضرت نوح علیہ السلام کے جوابات کو بکثرت بحث اور جھگڑا کرنے سے تعبیر کیا، اور ان کا اعتراض یہ تھا، انہوں نے کہا اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت ہی زیادہ جھگڑا کیا. اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کفار کے ساتھ زیادہ بحث فرمائی تھی، اور آپ کی بحث اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اپنی نبوت اور آخرت کو ثابت کرنے کے لیے تھی، یعنی اپنی ذات کے لیے نہ تھی. اس سے معلوم ہوا کہ حق بات کو ثابت کرنے کے لیے دلائل پیش کرنا اور شبہات کا ازالہ کرنا انبیاء کرام کی سنت ہے، جبکہ دلائل کے مقابلے میں اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید، جہالت اور گمراہی پر اصرار کرنا یہ کفار کا طریقہ کار ہے. کہ بسا اوقات جب ہمیں کسی مسئلے کا پتہ چلا تو بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم تو اپنے باپ دادے سے یہ مسئلہ سنتے آ رہے ہیں، جی ہمارے تو پیر صاحب نے یہ کہا ہے، جی اپنے یعنی باپ دادوں کے پیچھے، اپنے گمراہ پیروں کے پیچھے لوگ جو ہے گمراہی پر اصرار کرتے ہیں. تو یہ فرمایا گیا کہ کفار کا طریقہ کار ہے کہ وہ اس کے اندر ہمارے آباء و اجداد کی غلطی ہے کہ انہوں نے مسئلہ نہ سنا ہو، یا پیر کی غلطی ہے اس نے مسئلہ صحیح نہ سنا ہو. تو لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پیر صاحب نے اس طرح کہا ہے، جو پیر صاحب نے کہا ہے وہ 100% ہی درست کہا ہے، ہو سکتا ہے پیر صاحب نے بھی غلط کہا ہو. جیسا کہ جی ہمارے پیر صاحب نے کہا ہے، امیر حضرت سیدنا امیر معاویہ معاذ اللہ بیعت کے دشمن تھے. آپ کے پیر صاحب سیدی اعلیٰ حضرت سے بڑے عالم ہیں، غوث پاک سے بڑے عالم ہیں، مولا کائنات سے بڑے عالم ہیں، جبکہ سیدی اعلیٰ حضرت بڑے بڑے علماء فرما رہے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ اہل بیت کے محب تھے. نہیں جی ہمارے پیر صاحب نے کہا، جی اب یہی بات پکی ہے کہ ہمارے پیر صاحب نے کہہ دیا ہے. تو لوگ جو ہوتے ہیں اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرتے ہیں اور جہالت اور گمراہی کے اوپر اصرار کرتے ہیں. تو فرمایا یہ کفار کا طریقہ کار ہے کہ جب آپ کو کوئی صحیح مسئلہ پتہ چلے تو اس پر عمل کر لینا یہ ایک اچھے مومن کا طریقہ کار ہے. دوسرا اعتراض یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کفار کو جس عذاب کی وعدیں سنائی تھی، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے اس عذاب کے جلدی نازل ہونے کا مطالبہ کیا کہ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی ہمیں وعیدیں سناتے ہو. تو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے کفار کے ان اعتراضات کا جواب اگلی آیت کریمہ میں مذکور ہے. اب یہ جو آیت آ رہی ہے نوح علیہ السلام کا جواب ہے. قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین. تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وہ عذاب تمہارے اوپر اللہ ہی لائے گا، اگر وہ چاہے گا تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے. کفار کے اعتراضات کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تم پر عذاب نازل کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، وہ جب چاہے گا اس عذاب کو تم پر نازل کر دے گا، اور جب اس نے عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرما لیا تو تم اس کے عذاب کو دور نہیں کر سکو گے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکو گے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عذاب نازل کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی چاہے گا تمہارے اوپر عذاب اپنا نازل کر دے گا. اس سے معلوم ہوا کہ کفر یا بد عملی پر عذاب آنا ضروری نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے پر موقوف ہے کہ رب چاہے تو اپنے بندوں پر عذاب نازل کرے، چاہے تو نہ کرے.
ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون. اور اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں تو تب بھی میری نصیحت تمہیں نفع نہیں دے گی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہو، وہ تمہارا رب ہے، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں، یعنی میں حتی الامکان کوشش کروں کہ تمہیں رائے راست پر لے کر آؤں، تو فرمایا میری نصیحت تمہیں نفع نہیں دے گی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہو. تو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا، جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں یوغویا کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دینا چاہے. اس صورت میں آیت کریمہ کا معنی یہ ہوگا کہ جس دن تم پر عذاب نازل ہو، تم وہ عذاب دیکھ کر ایمان لائے، تو اس وقت میری نصیحت تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ عذاب نازل ہوتے وقت کا ایمان قبول نہیں ہے. یعنی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم عذاب اللہ کا دیکھ کر ایمان لاؤ گے تو اس وقت تمہارا ایمان قابل قبول نہیں کیا جائے گا، کہ ایمان نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھے بغیر کا، بالغیب کا. جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. ایمان والے کون ہیں؟ کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو عذاب کو دیکھ کر، موت کے فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لانا یہ غیب پر ایمان لانا نہیں کہلاتا، گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ کر ایمان لاتے. تو ایمان نام ہے بالغیب کا. میری فرمایا نصیحت تمہیں اس وقت فائدہ دے گی جب تم عذاب کا مشاہدہ کرنے سے پہلے ایمان جو ہے وہ لے کر آؤ گے. دوسرا معنی معیشت الہی کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، جو آیت کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ جب میرا رب چاہے گا تم ایمان لے کر آؤ گے، جب تک اللہ نہیں چاہے گا تو تم ایمان لے کر نہیں آؤ گے. ہوا ربکم والیہ ترجعون، اللہ ہی تمہارا رب ہے اور تم سب نے اس رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی تمہارا خدا وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری پرورش کی، وہ تمہاری موت سے پہلے اور موت کے بعد دونوں حالتوں میں تمہاری ذات اور تمہاری صفات میں تصرف کرنے کا پورا اختیار رکھتا ہے، اور مرنے کے بعد تمہیں اس رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ آیت اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈرانے میں انتہائی مفید ہے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں لاؤ گے تو رب چاہے گا تو تمہیں اپنے عذاب کے اندر گرفتار کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب